أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہماری گفتگو چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والی عورتوں سے آپ فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے سنگار کو، اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کرے مگر وہ حصہ جو ان سے ظاہر ہے، جو کھلا ہوا ہے. اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت کا اظہار کرنے سے منع کیا ہے. عورت چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپایا جائے، وہ پردے کی چیز ہے. حسن کا اصل سرچشمہ چہرہ ہی ہوتا ہے. چہرے ہی کو دیکھنے سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سر تاپا عورت ہے، یعنی قابل ستر ہے. المرأۃ عورۃ، عورت تو چھپانے کی چیز ہے. اور روایت میں آتا ہے اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں جھانکتا رہتا ہے. یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے. مجبوری، ضرورت الگ چیز ہے. اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے جواہر الفقہ کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. خیر، ضرورتیں اس حکم سے مستثنا ہیں. بازار میں ضروری سودا لینے کے لیے جانا ہے، کوئی ہے نہیں،
تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو برقع پہن کر نکل سکتی ہے۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھے، سر سے پاؤں تک چھپانے والا کپڑا پہنے، جہاں جتنا ملے اتنا کپڑا زیادہ تر چھپا کر جاوے۔ تو امام راضی علیہ الرحمہ نے اس مقام کے اوپر یہ تفصیل لکھی ہے کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے تو زینت ہے کیا؟ فرماتے ہیں امام راضی کہ اس کی مراد میں علماء کا اختلاف ہے، زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے جو شکل و صورت بنائی ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے زینت کا لفظ، اور اسی طرح سے انسان خود اس طرح کا لباس پہن کے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، یا یہ کہ زیورات پہن کے عورت اپنے آپ کو سنوارتی ہے۔ بعض لوگوں نے قدرتی طور پر جو زینت ہے اس کے اوپر زینت، قدرتی طور پر جو حسن ہے اس کے اوپر زینت کا لفظ اطلاق کرنے سے منع کیا، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سرما ہے، خضاب ہے، یہ ساری چیزیں، امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ قدرتی طور پر جو حسن ملا ہے وہ بھی زینت میں داخل ہے، اور انسان جو اختیار کرتا ہے اپنے کسب سے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی میں یہ جو عموم والا معنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ خلقت کے سوا، قدرتی طور پر زینت جو ملی ہے اس کے سوا دوسری چیزوں پر لفظ زینت بولا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ کہا کہ سرما، خضاب ہے، اسی طرح سے مہندی، رخسار کے اوپر کچھ چیزیں لگانا، بہوں کے اوپر کچھ چیز لگانا یا کچھ کرنا اس کے اوپر، اور ہتھیلی کے اندر اور ہتھیلی پر اور قدم کے اوپر مہندی لگانا۔ دوسری چیز زیورات میں انگوٹھی ہے، کنگن ہے، پازیب ہے، ہار ہے، بالی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز کپڑے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہاں پر زینت سے مراد کپڑے ہیں، لہذا زینت میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کریں، اپنے سنگار کو دکھلاوے نہ، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو چیز کھلی ہوئی ہے زینت میں سے وہ، تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں۔ تو ما ظہر منہا کے اندر کون سی چیز نکالی گئی ہے زینت سے؟ جیسے کہ برقع ہے، لمبی چادر ہے، اور وہ کپڑے جو زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب مراد یہ ہوگی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں بجز ان کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں، جیسے برقع پہن کے آج کل نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے، برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے، کیونکہ زینت کے اندر ہم ساری چیزوں کو داخل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو دیا ہے وہ بھی، اور عورتیں جو پہن کر اختیار کرتی ہیں، چاہے زینت کے کپڑے کی شکل میں ہو یا پھر زیورات کی شکل میں ہو، یہ سب چیزیں منع ہے عورت کے لیے کسی اجنبی آدمی کے سامنے کھولنا، صرف یہی کپڑے وہ پہن کے جا سکتی ہے۔
اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے لیکن پردے میں ضرور داخل ہے، اس لیے کہ حسن و زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہوتا ہے، اور زمانہ فتنہ و فساد کا ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، غفلت کا دور ہے، اس لیے بجز مخصوص صورتوں کے جیسے کہ علاج و معالجہ ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسے ہنگامی حالات آ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خدا نہ کرے، ڈاکٹر کے سامنے ہے، تو پھر غیر محرم کے سامنے چہرہ مجبوراً کھول سکتی ہے، اور مرد بھی مجبوراً دیکھ سکتا ہے، ضرورت شرعیہ کے پیش نظر بغیر ضرورت کے اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ عورتوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ حصہ جو ان کا کھلا ہوا ہے، یہ آزاد عورتوں کے لیے ہے، باندیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ باندی تو ایک لحاظ سے مال ہے، اس کو بیچا جاتا تھا، اس کے مستقل احکام ہے، اور خریدتے وقت اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر دیکھے کہ آدمی کیسے اس کو خرید لے گا، تو باندی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور اس کو گھر سے باہر زیادہ نکلنا پڑتا ہے، وہ گھر کے باہر کے کام کرتی ہے، تو آزاد عورتوں کو اتنے کام نہیں پڑتے کہ اس کو باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کو اپنے گریبان پر ڈال دیں، اپنی اوڑھنی کو اپنے گریبان کے اوپر ڈال دیں۔ خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع ہے خمر، اس کے معنی ہے دوپٹہ اور اوڑھنی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر جو زیبائش دی ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ وہ سینے کا ابھار ہے، اس کو اور زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کی تاکید فرمائی، اور جاہلیت کی جو رسم تھی اس کے مٹانے کی ایک صورت بتلائی۔ آج بھی تو ایسا ہوتا ہے، اوڑھنی تو ہوتی ہے لیکن وہ اوڑھنی کہاں ہوتی ہے؟ گلے میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ما لہا و ما علیہا سب دکھتا ہے، سارے شیپ نظر آتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں شادیوں کے اندر اور موت میت میں جاتی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں، خصوصاً شادی کے موقع کے اوپر اور بازار کے اندر قسم کھانی پڑے کہ یہ مسلمان ہے۔ عورت کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ حیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کے جو استثناء کیا تھا اوپر کے، جو ظاہر ہوتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے، اس کو بیان کر کے اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے، ضرورت کے وقت اس کو کھول سکتی ہے، اور جو ظاہری جیسے کہ برقع ہے اور اوپر کا کپڑا ہے تو اس کے ظاہر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کیا کہ عورتیں آنچل مان لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ اصل میں خمار اسی کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے چھپایا جاتا ہے، اگر وہ چھپاتا ہی نہ ہو تو پھر خمار نہیں ہے وہ۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی عورتیں اپنے دوپٹوں کو پیچھے کے حصے میں باندھا کرتی تھی،
اور آگے کا جو گریبان ہوتا تھا وہ کھلا رہتا تھا، جس سے ان کے جو زیورات ہوتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سینہ اور گلا کھلا ہوا دکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ وہ اپنے گلوں کو بھی چھپائے اور اپنے سینوں کو بھی چھپائے، اسی طرح سے اپنے بال کو اور زیورات، زینت کے جو زیورات ہیں، چاہے کان میں پہنا ہو یا گلے میں پہنا ہو، سب کو چھپائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، ضرب کے معنی ڈالنے کے ہیں، اور امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بہت ہی زیادہ مبالغے پر دلالت کر رہا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، لفظ با چپکانے کے معنی میں آتا ہے، یعنی دو پتوں کو چپکا دیں وہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت خیرا من نساء الانصار، میں نے انصار کی عورتوں سے بڑھیا عورتیں کسی کو نہیں دیکھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہر ایک کھڑی ہوئی اور اپنی چادر کو پھاڑ دیا اور اس سے انہوں نے اوڑھنی بنا دی اور اپنے سروں کے اوپر انہوں نے ڈال دیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتیں اپنے زینت کے سامان کو، اپنے سنگار کی جگہ کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے ماں باپ، اپنے باپ داداؤں کے لیے۔ یہ حکم پہلے آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجنبی لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے سے منع کرنے کے لیے دوبارہ کلام کیا، اور اس سے مراد امام راضی کے کہنے کے مطابق وہ پوشیدہ زینت ہے جس کو ہر ایک سے چھپانا ضروری ہے، مگر 12 صورتیں ایسی ہیں جو مستثنا ہے۔ 12 جگہوں کے اوپر اگر یہ کھل جائے، جیسے کہ بال ہے، سینہ ہے، یہ چیزیں 12 قسم کے لوگوں کے سامنے جن کو محارم کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند کے آگے، اپنے شوہر کے آگے، اس لیے کہ شوہر کے ساتھ تو ملنا جلنا زیادہ رہتا ہے، اور شوہر سے فتنے کا کیا اندیشہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو حلال ہی رکھا ہے، اور شوہر کے لیے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، جہاں سے چاہے دیکھے، چونکہ گھر کے اندر کام بھی رہیں گے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شوہر کا تذکرہ کیا، الا لبعولتہن۔ ارے زینت کو تو اختیار شوہر ہی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے ہم لوگوں کی کہ شادی میں جائیں گے، موت میت میں جائیں گے تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گے، اور گھر کے اندر رہیں گے تو الول جلول رہیں گے، نہ ایک پائچہ اونچا رہے گا، ایک نیچا رہے گا، اور چہرے کا بھی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ جس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ کھانا کھلانا پلانا کا سب سامان لاتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اسی کے لیے وہ زینت اختیار نہیں کرتی۔ آج کل کی عورتیں پوچھتی ہے کہ کیا ہم عطر لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ کل ہی ایک عورت نے پوچھا، ہمارے رشتہ دار میں ہے، تو کہا کہ عطر لگا سکتی ہے عورت؟ میں نے کہا لگا تو سکتی ہے، لیکن شوہر کے لیے۔ تو کہا کہ باہر نکلے، میں نے کہا صابن سے دھو کے جاؤ۔
صابن سے دھو کے جاؤ. بڑی سخت وعید آئی ہے اس بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، وہ بدکار ہے. وہ عورت زینت کا اظہار اگر کرنا چاہتی ہے تو شوہر کے لیے، باقی اور رشتہ دار ہیں تو ان کے سامنے ظاہر کرنا مقصد نہیں ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لیے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ محارم کے سامنے بھی اس طرح کھولنے سے اور اظہار کرنے سے اپنے حسن و جمال کا اظہار مقصود نہ ہو، دکھانا نہ مقصود ہو. بڑے اہم مسائل ہے. الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے، بھائی زینت کا مرکز تو شوہر ہی ہے. عورتوں کو زینت کی اجازت بھی جو دی ہے وہ اپنے شوہروں کے لیے، کیونکہ شوہر کے لیے بیوی کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، یہاں تک کہ شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ دیکھنا اچھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نظر پڑ گئی اور ناپسند آ گیا تو اس سے پرابلم ہو سکتا ہے. الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پسند آ جائے، لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ علماء کرام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب بات نکل گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میری شرمگاہ تیری شرمگاہ سے اگر خوبصورت نہیں ہے تو تو نکاح سے باہر. تو علماء نے کہا کہ دیکھا جائے گا. شوہر نے بیٹھ کر کہا یا کھڑے ہو کر کہا ہے، عورت بیٹھی ہے یا کھڑی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی. اگر عورت کھڑی ہے تو پھر مسئلہ دوسرا رہے گا، اور عورت بیٹھی ہے تو دوسرا مسئلہ رہے گا. خیر، بات یہ ہے کہ دیکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، نقصان آدمی کو ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے، قربت کرے تو پردہ کر لے، دونوں گدھے کی طرح ننگے نہ ہو. یہ روایت ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، طبرانی اور بیہقی نے نقل کی. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اپنے بیڈ روم کے اندر، جیسا چاہے کر لیں. میرے بھائیو، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے شرماؤ جس طرح شرمانا چاہیے. اگر آپ بیڈ روم کے اندر اکیلے ہیں تو اللہ بھی تو ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. اور عورتوں کو جبکہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، عورتوں کو چاہیے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہو جائے. لا تخضعن بالقول، ایسی بات نہ کرے کہ سامنے والا کچھ لالچ کرے. ترجمہ تو یہی ہے، لیکن نص صریح سے بات ثابت ہے کہ عورت کو اس طرح کی حرکت کرنا بھی منع ہے، جیسے کہ مٹک مٹک کر چلنا اور اس طرح سے چلنا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھے. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا لبعولتہن او آبائہن، یا اپنے آباؤں کے لیے، اپنے آبا کے سامنے. آبا سے مراد باپ، دادا، نانا، پردادا، یہ سب اوپر تک. اور چاہے وہ عورتیں ہو وہ بھی آ جائے گی، دادی ہے. اور بیٹوں کے جو باپ ہے وہ، ماؤں کے باپ ہے وہ سب آ جائیں گے آبا کے اندر. باپ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن قرآن مجید نے آبا کا لفظ استعمال کیا. تیسرے نمبر پر آباء ازواجہن،
آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، او ابناء بعولتہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے خود کے بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی اور دوسری عورت ہو، شوکن کی اولاد ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجیوں کے سامنے، یا او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان سب کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ ضرورت کے وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان عورتوں کی طرف سے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اپنے ایسے قریبی رشتہ دار، اتنا قریبی رشتہ دار، ان سے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرتی ہے، اور اگر اندیشہ ہو اس طرح کا تو ان سے بھی گریز کرنا پڑے گا، یعنی ان سے بھی زینت کا سامان چھپانا پڑے گا۔ کیونکہ میں اور آپ جس دور کے اندر ہے، ابھی کچھ مہینے کے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی نانی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں نے کہا بیوی حرام ہو گئی، سگی نانی ہے تب تو حرام ہی ہو گئی، سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ بیوی ہے ساتھ نکاح، جس کے ساتھ نکاح کر لیا، جو بیوی ہے آپ کی، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی سب حرام ہو جاتی ہے۔ تو دور ایسا ہے، اندیشہ ہے فتنے کا، تو پھر احتیاط کیا جائے گا۔ یہ اوپر جن حضرات کا تذکرہ کیا عام طور پر یا تو بڑی عمر کے ہیں اس وجہ سے، یا یہ کہ قریبی رشتہ دار ہے اس لیے ہر وقت گھر میں آمد و رفت رکھتے ہیں، تو ان سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اصول اور فروع سے تو آدمی ایسے بھی ایسی باتوں سے گریز کرتا ہے۔ صنفی تعلقات کو طبعاً لوگ برا سمجھتے ہیں، حیا اور شرم بھی دامنگیر ہوتی ہے، اس لیے اوپر جن مردوں کا تذکرہ کیا ان مردوں کے سامنے عورتوں کا آنا اور اپنی زینت کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اور مردوں کے لیے بھی جائز ہو گیا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدمت کے وقت جو حصہ بدن کا کھلا رہ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں، سر ہے، پنڈلیاں ہے، بازو ہے، سینہ ہے، پیٹ ہے۔ ہاں، پیٹ اور پشت کو تو دیکھنا روا نہیں، ناف سے زانو تک کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ناف سے لے کر زانو تک۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 12 صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ ایک سوال یہاں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سگے چچا اور سگے ماموں کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو محارم میں داخل ہے۔ جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام محارم کی طرح یہ بھی چچا اور ماموں بھی اس لسٹ کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح سے اس آیت میں رضائی کا تذکرہ نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی نسبی کی طرح ہے۔ یہ سوال امام رازی نے قائم کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے شعبی نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ
بیٹے کا تذکرہ آ گیا ہے، اسی طرح سے جو آبا کا تذکرہ ہوا ہے اس کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داریاں باپ اور بیٹے کے ساتھ محرمیت میں شریک ہو جاتی ہے، جیسے کہ چچا اور ماموں ہے، ماموں ہے تو وہ ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے ادھر مل جائیں گے، اور ادھر باپ ہے تو اس کے ساتھ چچا مل جائے گا۔ باپ جب دیکھے گا تو اس کو اپنے بیٹے سے بھی بیان کرے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر مملوک ہے، جو رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی کافرہ ہے یا کوئی مملوکہ ہے تو کیا وہ مومن کو دیکھ سکتی ہے کافرہ ہے تو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے راضی نے لکھا کہ اگر عورت اپنے کسی محرم کا مالک ہو جائے گی تو اس کے لیے جائز ہے دیکھنا، لیکن حنفیہ تو یہ کہتے ہیں من ملک ذا رحم محرم فقد عتق علیہ کما قال، کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتلایا او نسائہم، اپنی عورتوں کے لیے بھی وہ ظاہر کر سکتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، چاہے وہ عورت مومنہ ہو، یہاں تو مطلق لکھا یا غیر مومنہ ہو، آزاد ہو یا باندی ہو، کیونکہ ہر عورت دوسری عورت کی ہم جنس ہے، اور نفسانی خواہشات کی بیداری کا عام طور پر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ناپ سے لے کر زانوں تک ان کے سامنے کھول نہیں سکتی، خیر۔ لیکن امام راضی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا کہ لیس للمسلمۃ ان تتجرد بین نساء اہل الذمہ ولا تبدی للکافرہ الا ما تبدی للاجانب الا ان تکون امۃ اللہ، مسلمان عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے ننگی ہو اور اسی طرح سے کافرہ کے سامنے اپنے آپ کو کھول دے، مگر اتنا حصہ جو اجنبی کے لیے کھولتی ہے، الا یہ کہ وہ باندھی ہو۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اہل کتاب عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے روکا جائے، ایمان والی عورتوں کے ساتھ حمام میں نہ جاوے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ساری عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کے اندر ایسے ایسے جال بچھائے جاتے ہیں اور اس طرح کی اسکیمیں اور ایسے پلان تیار کیے جاتے ہیں کہ جس میں مسلم عورتوں کو غیروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ ہماری مسلم ماں اور بہنوں کا بھی حال ایسا ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہم جس طرح سے چاہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اجنبی مردوں کو دیکھنے کے بارے میں بھی عورتیں ذرا بھی جھجکتی نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عید کے دن حبشی لوگوں نے ہتھیاروں سے کرتب مسجد کے پاس دکھائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، آپ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئی۔ لیکن شوافی اس کو منع کرتے ہیں، اور علامہ آلوسی بغدادی نے زواجر کے حوالے سے لکھا، دلیل وہی بتلائی
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نسائہن عورتوں کو مطلق رکھا ہے، لیکن اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر کیوں منع کیا تھا اور اس کو بریک لگائی تھی۔ او ما ملکت ایمانہن، اور اپنی لونڈیاں ان کے لیے اگر زینت ظاہر ہو جاوے، ظاہر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض سلف کے نزدیک تو غلام بھی اس میں داخل ہے، باندی ہو یا غلام ہو۔ اور اس کے لیے امام رازی نے دلائل بھی پیش کیے روایات کی روشنی میں، اور کلام عام ہے او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لوگ جن کے ان عورتوں کے ہاتھ مالک ہے، تو جیسے باندی کی مالک ہوتی ہے ایسے غلاموں کی بھی مالک ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ باندی کے سامنے اور غلام کے سامنے عورت اظہار زینت کر سکتی ہے، لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں ہے، جیسے کہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اور انہوں نے روایت بھی نقل کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور وہ غلام کو ساتھ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت سیدہ کے پاس صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر سر چھپاتی تھی تو پاؤں کھلے رہتے، اور ٹانگیں چھپاتی تو سر تک کپڑا نہیں پہنچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی غیر نہیں ہے، صرف تمہارا باپ اور تمہارا غلام ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ان لوگوں نے دلیل پکڑی کہ غلام کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ غلام چھوٹی عمر کا ہو، اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ لفظ غلام آیا ہے، اور غلام جیسے عام غلام کو ایسے تو عبد کہتے ہیں، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، تو غلام بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ وہ زیادہ عمر کا نہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو۔ اور التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد ہو جو مخبوط الحواس ہو، جن کے اندر کوئی غرض نہ ہو، خدمت گزار ایسے مرد جن کو خواہشات نہ ہو۔ یاد رکھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے مسلوب الحواس لوگ ان کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تابعین کے معنی ہے پیچھے پیچھے رہنے والے، یعنی خدمت گزار، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ غیر اولی الاربہ، اربا کے معنی حاجت، مردوں میں سے ایسے لوگ جو خدمت گزار ہو اور ان کو مردانہ کوئی ضرورت نہ ہو، جس کو کہا مسلوب الحواس، بیچارے محض کھانے پینے میں اور گھر والوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زینت کے اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ جو مخنث ہوتے ہیں اور ہجرے، جو بد زبان اور برائی پھیلانے والے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ہجرہ تو ایک خاص قسم کی قوم بن چکی ہے۔ آپ میری مائیں اور بہنیں اس بات کو سوچیں، تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ قرآن مجید نے آپ لوگوں کا، بلکہ پوری امت کا، بلکہ پوری انسانیت کا کتنا لحاظ رکھا، اس بات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر یہ فہرست میں نہ ہوتا
تو پھر اس کے بارے میں پھر سوال ہوتا کہ یہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ نہیں۔ ایسے مرد جو فرصت علی ہے، یعنی جن کو مردانہ عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کھانے پینے سے ان کو تعلق رہتا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ ورنہ آج کل جو مرد ہوتے ہیں لیکن عورتوں کا لباس پہن کے ہجرے کی طرح گھومتے رہتے ہیں، جن کی زبان بھی بہت بری ہوتی ہے اور وہ انٹریسٹ بھی لیتے ہیں زنانہ امور کے اندر۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا۔ چونکہ اسی آیت کے تحت ازواج مطہرات نے سمجھ لیا تھا کہ یہ آدمی غیر اولی اربا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں، یہ سمجھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ جب طائف فتح ہوگا تو تجھے غیلان کی لڑکیاں دکھاؤں گا کہ وہ آتی ہے تو 4 سلوٹوں کے ساتھ اور جاتی ہے تو 8 سلوٹوں کے ساتھ، یعنی جب آئے گی تو اس کے پیٹ کے اوپر 4 سلوٹیں پڑے گی اور جب واپس ہوگی تو پیچھے 8 سلوٹیں دکھے گی۔ اسے سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دو، اسے پردہ کرو۔ چنانچہ اسے مدینے سے نکال دیا گیا۔ وہ بیضہ میں رہنے لگا اور وہاں سے جمعہ کے روز آتا اور کھانے پینے کا سامان لے جاتا۔ تو سوچو اس بات کو کہ اسلام نے، قرآن نے ہمارے سامنے بال کی کھال نکال کے رکھ دی اور ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جو لوگ خصی ہوتے ہیں، خصی کا مطلب یہ کہ رگ دبا دینا، ہمارے یہاں فیجی میں تو خصی یا نیوزی لینڈ اور اس طرح سے جہاں فیجی والے رہتے ہیں وہاں خصی کا لفظ بولتے ہیں تو مراد ہوتا ہے بکرا، حالانکہ خصی سے مراد جس کو بدھی کیا گیا ہو۔ تو خصی اور ذکر بریدہ جس کی شرمگاہ کو کاٹ دیا گیا ہو۔ گلدستے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی جن کو بدھی کر دیا گیا ہے یا یہ کہ جن کی شرمگاہ کاٹ دی گئی ہے وہ بھی مرد کے حکم میں ہے، لہذا ان سے پردہ کیا جائے گا، کیونکہ ان سے بھی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس حصے کے اندر ان لوگوں کو بیان کر دیا کہ جن کے اندر فطری طور پر ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ ان کو اس چیز سے دلچسپی ہی نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر مرد ہو اور اس کو عورتوں کی طرح پستان ہو یا عورتوں کی جیسے پستانوں میں دودھ آتا ہے، اگر اس طرح ہوتا ہو تو دیکھا جائے گا۔ خنثی مشکل جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دونوں نشانیاں پائی جاتی ہو، مردانہ بھی اور زنانہ بھی، اور پتہ نہ چلتا ہو کہ کیا اس کو مرد شمار کیا جائے یا عورت شمار کیا جائے، جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ تو اس میں یہی محتاط طریقہ ہے کہ اس کو مردوں کے سامنے، نہ مردوں کے سامنے اس کو وہ کھول سکتا ہے نہ عورتوں کے سامنے کھول سکتا ہے۔ تو اس کے اندر محتاط طریقہ یہی ہے کہ عورتوں کے سامنے اس کو مرد شمار کیا جائے اور مرد بھی اس سے احتیاط رکھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مردوں کا تذکرہ کیا، اب آگے چل کر بچوں کا تذکرہ کیا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی تک ان کو عورتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے بچوں کے سامنے اگر زینت کا اظہار ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں
کہ تمیز آ سکتی ہے، عورتوں کی خوبیاں ان کی نگاہ میں جچنے لگے، یہ اچھی عورت ہے، یہ بری عورت ہے، ایسا فرق کرنے لگے، تو اس سے پردہ کیا جائے گا، چاہے وہ پورا جوان کیوں نہ ہوا ہو۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کے اندر ایسی نشانی رکھے جس سے پتہ چلے کہ یہ عورت ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی کسی چیز کی۔ آپ نے ہاتھ کے بارے میں پوچھا کہ کس کا ہاتھ تھا، مرد کا ہے یا عورت کا؟ کہا کہ عورت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی لگاؤ۔ مہندی سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو دلہا مہندی لگاتا ہے۔ میں نے یہاں کے منع کیا کہ بھئی مرد مہندی نہیں لگا سکتا، یہ تو عورت کی خصوصیت ہے۔ وہیں پر ایک بات اور جاننے کی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے ان محارم کے سوا اور رشتہ دار ہے، ان سے پردہ کیا جائے گا، چاہے وہ جیٹھ ہو یا چاہے وہ دیور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت قرار دیا ہے، اس کو موت قرار دیا۔ الحم والموت، دیور تو موت ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں مردوں کا بے حجابانہ آنا جانا ہوتا ہے، وہاں کس طرح کے فتنے بپا ہوتے ہیں، اور کتنی عصمت دری ہوتی ہے، اور کتنی درپردہ آشنائی ہوتی ہے، اور کتنے زنا کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بچے جو عورتوں کے بھید کے اوپر مطلع نہیں ہوئے ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے تاکہ معلوم ہو وہ چیز جو چھپاتی ہے اپنی زینت سے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت نے پاؤں کے اندر پازیب پہنے ہیں، اس کے اندر ایک تو چھن چھن کی آواز ہے ہی، اور اگر زور سے پاؤں مارے گی زمین کے اوپر تو اور زیادہ آواز آئے گی، دیکھنے والا اس کو دیکھے گا تو اس سے اس کے دل کے اندر کچھ بھی خرابی آ سکتی ہے۔ منع کیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے زیور وغیرہ کی آواز سے اجنبی لوگوں کا میلان ہو۔ بس اوقات اس طرح کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ جذبات کے لیے محرک ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی سوچئے میری اس بات کے اوپر کہ جہاں کہیں گانے بجتے ہیں وہاں جو جھنکار اور اس طرح کی آواز ہوتی ہے تو کبھی کبھی آدمی کے من میں ایسا آ جاتا ہے کہ میں بھی ناچنے لگ جاؤں۔ کیوں ایسا؟ آواز میں بھی ایسی چیز ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ عورتوں کی آواز چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کو جب اس کے زیور کی آواز نکالنا ناجائز اور حرام ہے تو عورت کی خود کی آواز کسی اجنبی آدمی سے باتیں کرے بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ عورت اگر گانا گائے گی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے، عورت کی اذان و اقامت بھی بالاجماع جائز نہیں ہے، اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں۔ عورت کی آواز ایک پردہ کی چیز ہے جس کو چھپانا ضروری ہے۔ جب عورت کی آواز اس طرح کی ہے تو آج کے دور کے اندر برقعے پہن کر تقریریں کرنے والی عورتیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بولنے والی عورتیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑی ہے، ہم دین پھیلا رہی ہے یا دین کا جنازہ نکال رہی ہے۔ عورتوں کا کھلے منہ جلسوں میں آنا، تقریر کرنا، مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا، اپنی تصویریں اتروانا، اخباروں میں چھپوانا بلا شبہ حرام ہے۔ جب عورت کے زیور کو فتنہ قرار دیا اور اس کا اظہار ناجائز قرار دیا
تو خود عورت کی تصویر، اس کی آواز، بہت سارے بے غیرت مرد ایسے ہیں جو اپنی عورتوں کا، اپنی لڑکیوں کا فوٹو ساتھ میں کھنچوا کر اس کو میڈیا کے اوپر رکھتے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر رکھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کر کیا رہے۔ دعوے تو بڑے دین کے کرتے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خاک دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی ایسے زور سے مت مارو کہ تم نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے، زینت کا سامان، وہ ظاہر ہو جاوے۔ آدمی جب کسی عورت کو دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے پاؤں ایسے ہے تو چہرہ کیسا ہوگا، یہ ہے تو کیسا ہوگا۔ یہاں سے آگے کی باتیں حل ہوتی ہے، اور نتیجہ اس کا جو آتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرماوے، بصیرت عطا فرماوے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل اس پر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر موت تک ہم لوگوں کو جمائے رکھے، قرآن مجید کی محبت عطا فرماوے، اس کی تفسیر کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔